پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ محترم سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اصحاب اخدود کون تھے اور انہوں نے کیا کام انجام دیا اور پھر خداوند کریم نے ان کو کس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا؟ سورہ مبارکہ بروج میں اصحاب اخدود کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود۔ اخدود عربی زبان میں زمین میں ایک بہت بڑے گڑھے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو بہت بڑے گڑھے والے افراد تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ کون سے افراد تھے کہ اس گھڑے میں آگ کو جلایا گیا جس میں بہت زیادہ ایندھن تھا، یعنی بہت زیادہ لکڑیوں کو جمع کر کے اس گھڑے میں آگ جلائی گئی۔ اذ ہم علیہا قعود، اور پھر وہ افراد اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھ گئے، یعنی زمین کے بہت بڑے گڑھے میں بہت ساری لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اس میں آگ جلائی گئی اور پھر اس آگ کا نظارہ کرنے کے لیے اس گھڑے کے اطراف میں وہ لوگ بیٹھ گئے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور وہ جو کام مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی کچھ مومنین کو لایا گیا اور ان مومنین کو اس آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی، اور یہ لوگ سب نظارہ کر رہے تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مومنین کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آگ میں جلتے ہیں۔ اور کہتے تھے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ لوگ مومنین کو اذیت نہیں پہنچا رہے تھے مگر یہ کہ صرف اس وجہ سے اذیت پہنچا رہے تھے کہ وہ مومنین یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ خداوند کریم جو کہ غالب آنے والا ہے اور صاحب حمد ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور خداوند کریم ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے مومنین اور مومنات کو ناحق ستایا، ناحق اذیت دی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلا دینے والا اور جھلسا دینے والا عذاب ہے۔ یہ اصحاب اخدود کون لوگ تھے؟ کہا جاتا ہے کہ قبیلہ حمیر، اس کا جو بادشاہ تھا کہ جس کا نام ذو نواس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو مذہب یہودیت تھا وہ تقریباً دنیا سے ختم ہو چکا تھا اور وہ باطل ہو چکا تھا، لیکن جو اس قبیلہ حمیر کا جو بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے یہودیت کو اختیار کیا، اور اس کے ساتھ جو اس کے قبیلے والے تھے، یعنی حمیر کا جو قبیلہ تھا وہ بھی پورا کا پورا قبیلہ یہودی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اب پورے روئے زمین پر سوائے یہودیت کے اور کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ پھر اس کو معلوم ہوا کہ نجران کے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی دین مسیحیت پر باقی ہیں۔ اس نے لشکر کو آمادہ کیا، اور لشکر کو آمادہ کرنے کے بعد ان کے پاس پہنچا، اور جب لشکر نجران پہنچا تو کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے، تم اپنے دین کو بدل لو، یہودیت کو اختیار کرو اور مسیحیت کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ جو کہ سچے مومن تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جو ہے وہ ہم اس دین کو، یعنی دین یہودیت کو نہیں مانیں گے، بلکہ وہ دین جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس دین پر ہم باقی رہیں گے۔ ذو نواس نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انجام کی پرواہ نہیں ہے، ہم حق بات کو مانیں گے۔ جب وہ لوگ کسی بھی طریقے سے آمادہ نہ ہوئے دین مسیحیت کو چھوڑنے کے لیے، تو ذو نواس نے زمین میں ایک بہت بڑا گھڑا کھدوایا اور اس گھڑے میں بہت ساری لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک انتہائی بلند اور بالا آگ کو روشن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان مومنین کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، اس حال میں کہ یہ جو ذو نواس اور اس کا جو لشکر تھا وہ اس گھڑے کے دہانے بیٹھے ہوئے تھے اور سب یہ نظارہ دیکھ رہے تھے
اس منظر کو خداوند کریم نے ان آیات میں پیش کیا کہ یہ کس طریقے سے مومنین کو اذیت پہنچا رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ مومنین کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگوں کا قتل عام ہوا، یعنی 20,000 لوگ اس آگ میں جھلسا دیے گئے جو مومنین تھے۔ یہ ایک روایت ہے جو ان آیت کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ جو کہ جابر جوفی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ حبش میں خداوند کریم نے ایک نبی کو بھیجا، اور اس نبی نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ قوم نہ سمجھی تو اس نبی نے ایک لشکر کو آمادہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ قبیلے والوں نے مقابلہ کیا اور اس نبی کے جو اصحاب تھے ان کو شہید کر دیا، اور اس نبی کو بھی شہید کر دیا، اور باقی جو قیدی ہو گئے تھے ان قیدیوں سے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو ورنہ تو ہم تمہیں آگ میں جھلسا دیں گے۔ انہوں نے جب دین کو نہ چھوڑا تو پھر انہوں نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور زمین میں آگ لگائی گئی اور ان تمام افراد کو اس آگ میں جھلسا دیا گیا۔ ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے اسی سلسلے کی، یعنی اس اصحاب اخدود کے بارے میں، جو کہ سعید بن جبیر سے روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل عجم تھے، اور وہاں کے بادشاہ نے نشے کی حالت میں اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا۔ جب اس کا نشہ اترا تو اس کو احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط کام انجام دیا ہے، اور اب کیسے وہ اپنی قوم کا جو ہے وہ سامنا کرے گا اور کس طریقے سے عذر پیش کرے گا۔ تو جو بادشاہ کے قریبی لوگ تھے، جو وزیر تھے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اس گناہ کی سیاہی کو اپنے دامن سے ہٹا سکتے ہیں، اور مشورہ یہ دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ بیٹیوں سے نکاح جو ہے وہ حلال ہے، یا بہنوں سے نکاح جو ہے وہ نعوذ باللہ حلال ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے جو ہے وہ باپ بیٹی کا نکاح یا بھائی بہن کا نکاح جو ہے وہ حلال ہے۔ جس کو اس قوم نے ماننے سے انکار کیا کہ یہ جو ہے وہ شریعت کے برخلاف عمل ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں تو پھر بادشاہ نے زمین پر ایک گڑھا کھدوایا، اس میں آگ جلائی گئی اور ان تمام افراد کو اس آگ میں جھلسا دیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ واقعہ مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر پیش آیا ہو، اس میں کوئی قباحت، یعنی ان تینوں روایت میں کوئی منافات نہیں ہے، اور قرآن مجید میں ان تینوں کو ہی ایک عبرت کے طور پر پیش کیا گیا ہو کہ دیکھو کس طریقے سے مومنین کو اذیت دی گئی ہے، لیکن جو مومنین کو اذیت دے رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے ذام میں کامیاب ہیں، بلکہ وہ جو مومنین کو اذیت دے رہے ہیں وہ دنیاوی اذیت ہے۔ اصل جو اذیت ہے وہ آخرت کی اذیت ہے، وہ آخرت کا عذاب ہے، اور وہ عذاب جو ہے وہ کفار کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو خداوند کریم نے عبرت کے طور پر پیش کیا کفار مکہ کے لیے۔ کفار مکہ میں سے مثال کے طور پر ابو جہل، امیہ بن خلف اور صفوان بن امیہ اور اسود بن عبد یغوث، یہ لوگ جو ہے وہ اپنے ماتحت کو اذیت پہنچاتے تھے، مومنین کو اذیت پہنچاتے تھے کہ تم نے جو ہے وہ ایمان نہیں لانا ہے، اور اگر تم ایمان لے آئے تو ہم تمہیں اذیت پہنچائیں گے۔ جیسے اس کی مثال جو ہے وہ جناب بلال حبشی سے ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے جو ان کا آقا تھا وہ جناب بلال حبشی کو اذیت پہنچاتا تھا کہ اس ایمان سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تمہیں اسی طریقے سے اذیت پہنچتی رہے گی۔ اسی طریقے سے حضرت عمار یاسر اور ان کے والد اور والدہ اور ان کے بھائیوں کو کس طریقے سے اذیت دی گئی۔ تو خداوند کریم نے اس قصے کو ان لوگوں کے لیے بطور عبرت پیش کیا کہ دیکھو تم جو مومنین کو اذیت پہنچا رہے ہو، تم سے پہلے بھی لوگوں نے مومنین کو اذیت پہنچائی ہیں، لیکن ان کا حال، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا، لہٰذا تم بھی اپنے انجام سے ڈرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔